نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ما نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. سب مل کے بآواز بلند تر صلوات. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. وعجل فرجهم. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البدہی الاقتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام ایھا الناس اوتینا الستہ وفضلنا بسبع. اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. صلوات بھیجئے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اس سالانہ مجلس میں جو بسلسلہ شہادت امام چہارم علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کی گئی ہے، گفتگو کے لیے خود اسی امام کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے. ویسے تو یہ مرحلہ تھا کہ عشرے میں جس موضوع میں پڑھ رہا تھا اسی میں سے کچھ یہاں بھی عرض کیا جاتا. جو لوگ بھی وہاں شریک ہوئے تھے انہیں علم ہے کہ اس سال میں نے عشرے میں دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالے سے گفتگو کی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا
دلچسپ موضوع ہے کہ ہر علی والا اس پورے سلسلے کو بار بار سننا چاہتا ہے، لیکن توقیر صاحب نے کہا کہ گزشتہ سال بھی خطبہ امام سجاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو کیوں نہ اس سال بھی اسی خطبے کے حوالے سے گفتگو ہو۔ لیکن اس خطبے پر یہیں پر میں کئی خمسے بھی پڑھ چکا ہوں، اور شہادت کے حوالے سے جب بھی مجلسیں ہوئیں، ویسے تو ہر سال توقیر صاحب چاہتے یہی ہیں کہ میں مجلس پڑھوں، لیکن کبھی پڑھ پاتا ہوں کبھی نہیں۔ لیکن گزشتہ سال اور اس سال تو میں یہ 4 مصرے پڑھ دیا کرتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں۔ شاید پہلی دفعہ بھی جب میں یہاں آیا تھا تب بھی پڑھا تھا۔ آپ کی اور سبھی کی محبتوں کے نام کہ میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے، فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے۔ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سنوار دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بارگاہ میں گفتگو کرنا ہم جیسے ہیچ مداح کے لیے، نہ جاننے والے کے لیے، ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ذکر سے ان کی فضیلتوں میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اپنے ظلمت کدے قلب میں ان کے ذکر کے انتصاب کی چند شمع روشن کر کے اپنے شجرے کا تعارف کراتے ہیں، اپنے سلسلے کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رزق کو دور کرنے کا اعلان اللہ نے کیا ہے، تو ان کا ذکر کر کے آدمی خود معتبر ہو جاتا ہے۔ بہرحال خطبہ جو ہے وہ پس منظر پر گفتگو چاہتا ہے کہ چوتھے امام کا یہ لاجواب و بے مثال خطبہ اپنوں کے درمیان باتیں کرنا آسان ہے، نارمل لائف میں کوئی خطاب کرنا آسان ہے، لیکن بگڑے ہوئے حالات میں ایسی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل مجلسوں کا سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسے کربلا کا پس منظر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں۔ سنیے گا، پس منظر بس نثر میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں کہ رستہ تمام خونے کفے پاسے لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے، یعنی جہاں چلنا محال ہو، اس لیے کہ ظلم و بربریت، دشمنی اور عناد، کفر و نفاق نے ایسے ہونے والے ظلم کو اب تک دیکھا نہیں ہوگا جیسا ظلم کربلا میں ہوا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خطبے تک آنے کے لیے چند مراحل کو طے کرنا ضروری ہے۔ یعنی اب تک سارے امتحان دینے والوں نے جو امتحانات الگ الگ دیے تھے، وہ سارے امتحانات بلکہ اس سے بھی کچھ آگے مولا حسین نے ایک دوپہر میں تنہا دے دیا۔ اس کا پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے،
لکھنا آسان ہے، لیکن رسول کے نواسے نے، علی کے بیٹے نے، زہرا کے دلبند نے وہ ثبات قدم کا مظاہرہ کیا کہ ایسے عبد کو دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا، ایسے امتحان دینے والے کا اب تک کسی نے مشاہدہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، ایسے موقع پر کہ جب تسلی اور دلاسے کا موقع نہیں ہوتا، جو زخمی ہے اسے سہارا دیا جاتا ہے۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، یہ معتبر ترین روایت جسے استاد الفقہا آیت اللہ وحید خراسانی داماد اللہ العالی نے اپنے انداز میں، خدا ان کو طول عمر عطا کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا رتبہ اور مرتبہ، میں ہمیشہ ان کی تقریروں کے لیے ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے کجمت بیاں سے تو آپ یہ باتیں سنتے ہی ہیں، لیکن ان بزرگ علماء کی زبانی بھی کبھی کربلا کو سنیں، کبھی اہل بیت کے مقام و عظمت کو سنیں، تو بس یہی ایک چیز سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے زہر، اور ایسا زہر اس رخ سے میں نے اس بات کو کبھی نہیں پڑھا ہے، پڑھا بھی ہے تو وقت مصائب ضمناً، لیکن آج میں آغاز میں جو بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ جناب سید سجاد کے خطبے کی اہمیت کا اندازہ ہو، کہ ذرا سا اپنے اوپر کنٹرول کیجئے گا کہ دوسرے امام پر زہر کا شدید، کہ جس کے بعد شہادت واقع ہو گئی۔ اور ایک چیز اور بھی اس میں شامل کر دوں کہ دیکھیے رشتوں کا احترام، ہمارے یہاں رشتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے۔ کربلا والوں، کربلا کے بیانات کو سننے والوں کو اگر اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ رشتوں کو کتنا نبھا رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کتنا کر رہے ہیں، اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کتنی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر رشتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر انسانیت نہیں ہے، جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں کربلا نہیں ہے۔ کربلا ہمیں رشتوں کا احترام سکھاتی ہے، کربلا ہمیں انسانیت کی عزت سکھاتی ہے، صلہ رحم، آپس کے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا درس اسلامی ہے۔ تو اب بھائی سے بھائی جدا ہونے پر متاثر سب ہوتے ہیں، لیکن امام معصوم نے جس طرح سے بھائی کے رشتے کو ڈیفائن کیا ہے، ان چیزوں کو منزل مصائب میں سن کر تو ہم گزر جاتے ہیں، لیکن شاید اس رشتے کو اس طرح سے کسی نے محسوس ہی نہ کیا ہو۔ ایک رخ تو آپ سنتے ہیں، میں دوسرے رخ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ رخ کیا ہے کہ اس مجمع میں کون ایسا ہے جس نے جناب عباس کی شہادت کے موقع پر مولا حسین کا یہ مرثیہ نہ سنا ہو کہ الان انکسر ظہری، میری کمر، میں نے کہا ذرا سا میں نے رخ بدلا ہے، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس حسین پر چھوٹے بھائی کی جدائی پر یہ اثر ہے، تو اس کا بڑا بھائی جب دنیا سے جا رہا ہوگا، صرف آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے، کیونکہ یہ بات تو ذہنوں میں محفوظ ہے نا کہ جب چھوٹا بھائی جا رہا ہے، جب یہ اثر ہے تو بڑا بھائی جا رہا ہوگا تو کیا اثر ہوگا۔ تو امام حسن کی شہادت سے قبل جو کیفیت دوسرے امام کی تھی، وہ دیکھ کر جو اثر ہونا چاہیے تھا سید الشہداء پر وہ ہوا، لیکن کربلا اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کربلا کہ وہ زخمی امام جو خود قریب بشہادت ہے، وہ الٹا امام حسین کو تسلی دے رہا ہے
کہ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب الٹا خود امام حسن کو تسلی دی جاتی، ان کے سکون کی بات کی جاتی، لیکن بھائی کے اوپر جو رد عمل ہو رہا ہے بھائی کی جدائی کا، بڑے بھائی کو تسلی دینا پڑ رہی ہے کہ ابا عبداللہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں۔ تو اس موقع پر آیت اللہ وحید نے کہا کہ اگر امام معصوم کہہ دے کہ آپ کے یوم جیسا کسی کا یوم نہیں، تو زمانے نے جتنے بھی دن دیکھے ہوں گے ان میں سے کوئی دن بھی حسین کے دن جیسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آدم کا دن ہو، چاہے وہ نوح کا دن ہو، چاہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا دن ہو، یعنی کسی کا یوم بھی۔ اور واقعاً اگر یہ دنیا دار امتحان ہے تو یقیناً امتحان جیسا حسین ابن علی نے دیا، تو اب اس امتحان کی وراثت کو لے کر جو آگے بڑھے اسے سجاد کہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، میں نے ذرا سا آپ کا وقت ضرور لیا، لیکن اب جب یہ امام ستم دیدہ، جہاں دشمن کا ارادہ یہ ہے، یعنی ویسے تو گفتگو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اگر میں نے وہ منظر کشی کرنا شروع کر دی تو مصائب ابھی ہو جائیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس خطبے کے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے کہ کئی دن تک شام میں انتظار کرانے کے بعد وہ منظر کہ جس کے لیے آپ عام طور سے سنتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ مصیبتیں پڑی کہاں زیادہ، لیکن وہ مظلومی اگر ہے تو کوئی سید سجاد کا اختیار بھی دیکھے کہ جہاں بنی امیہ اس دربار میں اپنے سارے بدلے لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یزید جیسا مستبد، یزید جیسا ظالم، اس نے سفیروں کو بلایا ہے، اس نے مشیروں کو بلایا ہے، کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اس کا ارادہ ہے، لیکن اللہ اکبر، اس نے اپنے طور پر بکے ہوئے خطیب کو کہ تو جا کر کے آل محمد بالخصوص مولا علی کی شان میں گستاخی کی بات، یہ چیزیں سننا، لکھنا، پڑھنا آسان ہے، لیکن بیویوں کے ساتھ دربار اور دربار میں بکا ہوا خطیب مولا علی کی شان میں گستاخی کرے۔ لیکن اللہ رے سید سجاد کا عزم، اللہ رے حوصلہ، ایک مرتبہ جب بکا ہوا خطیب تھک کر منبر سے نیچے آیا، ان لکڑی کے تختوں پر سے نیچے آیا، تو ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے کہ اب میں بھی ان لکڑی کے تختوں پر جاؤں۔ اب جو پورا پس منظر ہے، میں نے کہا نا کہ اسی میں وقت نکل جاتا ہے، بہت مرتبہ میں نے کوشش کی ہے، لیکن اتنا وقت چاہیے ہے اس کے لیے۔ آج بھی قبل مجلس میں جب پوری منظر کشی دیکھ رہا تھا کتاب میں لکھی ہوئی، تو واقعاً دل تو چاہتا تھا کہ ایک ایک لفظ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے کہ یزید کا ارادہ یہ تھا کہ بدر کا بدلہ لے لے، احد کا بدلہ لے لے، پچھلی جنگوں کا بدلہ لے لے، اور لیکن یہاں بتایا کہ تو کس طرح سے ہمارا مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ جس کے لیے انا آتینا کل کوثر آیا ہو کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تو تو نسل رسول کو مٹائے گا کیسے، تو نسل حسین کو مٹائے گا کیسے۔ بہرحال ساری باتوں کو منقطع کرتے ہوئے، ترک کرتے ہوئے نفس مطلب تک میں آپ کو لے کر آؤں۔ یقیناً یہ الفاظ آپ نے اور بھی لوگوں سے سنے ہوں گے اور مجھ سے بھی سنے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ پھر سنیے، اور وہ یہ کہ ہمارا اور آپ کا امام گیا ہے منبر پر
اور حمد و ثناء الہی کے بعد کہتا ہے ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کے سارے مشن کو، یزید کی ساری سازش کو بے نقاب کر دیا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے، یہ کہہ کر کہ اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ اوتینا العلم، علم ہمیں عطا کیا گیا، علم ہمیں عطا کیا گیا، بزرگی ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت رکھی گئی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور 7 چیزیں جن میں فضیلت دی گئی، نبی ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، تیار ہم میں سے، خدا و رسول کا شیر ہم میں سے، حسن و حسین ہم میں سے، اور اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، اس امت کا مہدی بھی ہم میں سے۔ گویا کہ ہمارا اور آپ کا امام یہ چیلنج کر رہا ہے کہ تو کربلا میں نسل رسول کو مٹانا چاہتا تھا نا، لے دیکھ میں بھی بچ کے آ گیا، اور خالی میں بچ کے نہیں آیا ہوں، اس امت کا مہدی بھی اسی سلسلے سے ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اب یہاں پر جو چیزیں، ایسی بات ہے کہ ایک ایک صفت پر اگر خالی بات کی جائے تب بھی پر اشرا چاہیے ہے، اس لیے کہ علم آل محمد، حلم آل محمد، شجاعت آل محمد، فصاحت آل محمد، شجاعت آل محمد، محبت محمد وآل محمد۔ لیکن اس خطبے میں جو اور چیزیں ہیں سنی ہوئی آپ کی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان تاریخوں میں ان چیزوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، لیکن خطبے کا زور ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، فصاحت و بلاغت ہے کہ لوگوں پر اثر کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ کسی خارجی نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے، اور وہاں دربار میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی ہم سے ہے، صدیق ہم سے ہے۔ اب ایک دم سے دربار میں جب چیمی گوئیاں شروع ہوئی، ایک طرف کبھی کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور علی کلمہ گو نہیں بلکہ شام کا سفیر ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ہے کون، یہ حوالے ہیں کیسے، تو مجبوراً یزید کو بتانا پڑا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان آل محمد نے اپنی ساری محنتیں کر کے جب بھی آل محمد کا مذاق اڑانا چاہا، تاریخ گواہ ہے آل محمد کا مذاق تو نہ اڑ سکا، مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑ گیا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے اس لیے اکثر کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے کام۔ ماشاءاللہ، صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ پوری توجہ سے میرے بیان کو سن رہے ہیں، لیکن جس نتیجے تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے عزیزان محترم، یہ نسبتیں 2 طرح کی نسبتیں دی ہیں اپنی طرف چوتھے امام نے۔ ترتیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نبی ہم سے، صدیق ہم سے، تیار ہم سے ہے، خدا و رسول کا شیر ہم سے ہے، اور اس امت کا مہدی ہم سے ہے۔ ترتیب یہ بھی تو ہو سکتی تھی، پہلے آدمی رشتے بیان کرتا ہے، لیکن چوتھے امام نے رشتے کی بات بعد میں کی، ذاتی صفات کی بات پہلے کی۔
بڑی توجہ، یعنی پہلے یہ کہا کہ ہماری ذاتی صفات کیا ہیں، اس لیے کہ عام طور سے لوگ رشتوں کا حوالہ دے کر کے اپنے کو پہچنواتے ہیں، کہا وہ اور ہیں جو رشتوں کی وجہ سے رسول سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لیکن ہم صفات کی بات کرتے ہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ بھائی دیکھیے، اس سے پہلے کہ بیان آگے بڑھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جلوس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا تاخیر سے شاید آ رہے ہوں، لیکن بہرحال آنے والے ابھی آ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو بالکل دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیے۔ آئیے ایک صلوات دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ آئیے بڑھائیے، ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پورا پروپیگنڈا جو بھی کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا، یا ان کی پوری پلاننگ یہ تھی، وقت ہوتا تو میں وہ حوالے بھی دیتا، اس لیے کہ ایک رات ایک صحابی معاویہ کے دربار سے واپس آیا، اس کا بیٹا گیا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، کہا کہ آج تو کچھ زیادہ غصے میں آیا ہے، کہا ہاں آج میں دربار میں گیا تھا اور میں نے یزید سے کہا، معاویہ سے کہا کہ تو نے حسب منشا حکومت حاصل کر لی، تیرا اقتدار ہو گیا ہے، کم از کم اب تو برسر منبر آل محمد بالخصوص علی پر سب و شتم بند کرا دے۔ سنیے گا یہ، تو اس ملعون نے وقت اذان قریب تھا یا درمیان میں، اس نے کہا کہ ساری مخالفتوں کے باوجود، ساری سازشوں کے باوجود، کیا ہم اس مؤذن کی اذان سے نام محمد ختم کر پائے؟ یعنی خود معاویہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں اذان میں نام محمد اچھا نہیں لگتا۔ یعنی دیکھیے سلسلے کہاں تک جا رہے ہیں، اور یہ ایسی عداوت تھی نام محمد سے کہ چاہتا تھا کہ یہ اذان میں رہنے نہ پائے۔ لیکن آپ کمال دیکھیے کہ اسی معاویہ کا بیٹا یزید پچھلے بدلے لینا چاہ رہا ہے۔ معجزے کو کہا کیا جائے، اس کرامت کو کہا کیا جائے، اس اثر کو کہا کیا جائے۔ معجزہ خالی وہ نہیں ہوتا کہ جس سے عام طور سے آدمی کہے ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں، اصل میں معجزہ اسے بھی کہتے ہیں جہاں آدمی سمجھ نہ پائے اور کام ہو جائے۔ بڑی توجہ، حالانکہ اگر ذرا سا میں دو جملے اور جوڑ دوں، اس لیے کہ آپ فضائل بھی سننے کے منتظر ہیں، لیکن موقع نہیں ہے اس کا، لیکن یاد رکھیے گا میں دوبارہ سے دربار میں آپ کو واپس لے کر کے آؤں گا۔ خود کربلا کے بعد دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جسموں پر حکومت کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ دور اس 1400 برس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس دور میں بھی میں نے دیکھا ہے وی آئی پی حج کرنے والوں کو، توجہ فرمائیے گا کہ ان کو پھر آخر میں ایمبولینس میں، کیونکہ عام گاڑیاں تو ہر جگہ جا نہیں سکتی، وزیروں اور مشیروں کو رمی جمرات ہو یا اور موقع ہو، بتانے والوں نے بتایا کہ وہ ایمبولینس میں، اس لیے کہ ایمبولینس میں تاثر یہ ہوتا ہے کہ مریض جا رہا ہوگا لیکن وہ مریض نہیں ہوتا ہے، وہ وی آئی پی ہوتا ہے جس کو ایمبولینس میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عزت سے کیا فائدہ جس میں مریض بننا پڑے، اور ایسے مرض کی کمی کیا ہے کہ جو مرض ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔
نہیں میں نے اشارہ کیا ہے اس کے لیے میں جا نہیں سکتا ہوں پس منظر میں، لیکن یہی معاملہ جب ہشام ابن عبد الملک کے دور میں ہوا تو وی آئی پی بظاہر وہ تھا، لیکن جب طواف کرنے کے لیے مجمع میں آیا ہے تو مجمع کیا پہچانے کہ کون کیا ہے؟ مجمع نے بار بار ہشام کو پیچھے کیا، تاریخ میں ہے کہ آخر میں تھک کر ایک بلند کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن یہ جو بیمار تھا نا، جب یہ آیا ہے جو دربار میں کہہ کر آیا تھا کہ میں ابن مکہ ہوں، میں ابن منی ہوں، اور پھر کہا گیا تھا کہ تو اسے نہ پہچانے تو نہ پہچانے، یہ تو وہ ہے جس کے نشان قدم کو مکے کی زمین پہچانتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا بھی تھا کہ جب وہ آیا ہے تو وہی حج کا مجمع کائی کی طرح سے اس طرح سے پھٹا کہ اب لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بڑی توجہ اعلان محترم، تو کبھی کبھی ادھر سے صرف حجت تمام کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال ہوا ہے، ورنہ سادہ زندگی ہی لوگوں کے لیے معجزہ ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی سادگی ہی میں لوگ متحیر ہیں۔ مثلاً جیسا کہ میں نے عشرے میں بھی عرض کیا تھا کہ عام طور سے تو لوگ اقتدار، اثر انداز ہونے کو، پریشر کو طاقت سمجھتے ہیں نا، لیکن یزید، معاویہ اور ابو سفیان جیسے تلوار تو ہے ہی ہے ان کی، لیکن ان کی خاموشی بھی ان کو پریشان کرتی۔ میں نے کیا رخ اختیار کیا تھا جو فرمائیے گا کہ ارے یہ بول کیوں نہیں رہے، اور یہی ان کا کمال ہے۔ تو جس کی خاموشی لوگوں کو پریشان کر دے اس کی گویائی کیا ہوگی؟ توجہ فرمائیے گا، یعنی 25 سالہ علی کی خاموشی آج تک دنیا غور کر رہی ہے کہ یہ خاموش رہے کیسے۔ حالانکہ مولا علی اس موقع پر بول چکے تھے میں بولوں گا تو تو کانپے گا۔ بڑی توجہ، 5واں خطبہ جا کر پڑھیے گا نہج البلاغہ کا، میں نے پورے سلسلے کو ملا دیا ہے کہ میں بولوں گا تو کانپے گا۔ اور جب اس دادا کا پوتا دربار میں بولا ہے، خدا کی قسم بنی امیہ کی نسلیں، اس لیے کہ بیماری کے عالم میں ہونے کے باوجود خود یزید نے کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم ہیں، یہ اس وقت تک منبر سے نہیں اتریں گے جب تک بنی امیہ کو ذلیل نہ کریں۔ یعنی یہ ہے کردار کا کمال کہ خود میں یہ ساری باتیں، دیکھیں بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ تصور ہے، خیال ہے، شاعری ہے، مرثیہ ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ صرف پس منظر کو بیان کیا جائے تو اشرا ضروری ہو جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جس کا پروپیگنڈا یہ تھا، مصائب میں ابھی اور چیزیں واضح ہو جائیں گی، جس کے لیے پروپیگنڈا یہ تھا کہ معاذ اللہ کسی خارجی نے حاکم کے خلاف، اور پورا شام مخالفت علی کے لیے اتنا زیادہ، یعنی 70 سال آگے تک کی بات نہیں، لیکن کم از کم اب تک۔ آج میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد اتنا زیادہ ذکر ہونے کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ آج بھی، کاش میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، آج بھی عام مسلمانوں پر روز عاشور بھی، عاشور کے دن بھی کیا وہ اثر ہوتا ہے جو آپ پر ہوتا ہے؟ میں کچھ ذرا سا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں روزے رکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یہ سوچے بغیر
کہ یہ آل محمد کے قتل کے منت کے روزے تھے. بڑی توجہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اتنے سال اور اتنے زیادہ ذکر کے باوجود جب کلمہ گویوں پر یہ اثر ہے تو آپ سوچئے شام میں کیا معاملہ رہا ہوگا. شاید میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, آپ گریا کرتے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ عزا میں ہیں, لیکن وہاں نئے سال کی مبارکباد دی جا رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ تذکرے کے بعد آج بھی یہ عالم ہے تو بالکل اس وقت جب شام میں ابھی تک آل محمد کا کوئی آدمی پہنچا ہی نہیں تو وہاں عالم اور معاملہ رہا کیا ہوگا, اس کا سبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجزیہ کیجئے تو اندازہ لگے گا. اب اس میں جو ہے وہ دوران سفر, ابھی میں پڑھ رہا تھا, بالکل تازہ نام, اس کے پہلے میں نے نام نہیں پڑھا تھا, لیکن طلحہ کا بیٹا اس نے دوران, یعنی یہ میں کیسے عرض کروں, اصل میں ایسے موقعوں پر جو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک تو عام طور سے آپ یہ سنتے تھے اور یہی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بدر کا بدلہ لیا گیا, احد کا بدلہ لیا گیا, خندق کا بدلہ لیا گیا, لیکن آج میں نے جو پڑھا ہے یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں, گویا کہ جمل کا بھی بدلہ لینے کی کوشش تھی. کیوں؟ اس لیے کہ طلحہ جمل کا شکست خوردہ, سنیے کہ یہ پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں, جمل کا شکست خوردہ طلحہ, اس کا بیٹا, یہ سب شام میں پناہ لیے ہوئے تھے. یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے اور طلحہ کے بیٹے نے امام سجاد کو اس عالم میں دیکھ کر کہتا ہے کہ فاتح کون ہوا. گویا کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کل تمہارے باپ نے جمل میں ہمیں شکست دی تھی, آج بتاؤ جیتا کون. ہماری جان قربان علی کے پوتے پر. دنیا کا بس ویسے تو بہت وقت چاہیے تھا اس منظر کو بیان کرنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہا ہے جمل کا شکست خوردہ اس کا بیٹا, کہ جیتا کون, من الفاتح, فاتح کون ہوا. اور مولا علی کا پوتا علی ابن الحسین کہتا ہے اذان ہوگی تو پتہ چلے گا. اذان ہوگی تو پتہ چلے گا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس منظر کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے تھا, لیکن میں نے بہت گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہ امام نے کہا جب اذان ہوگی, ابھی یہ معاملہ بازار کا ہے, ابھی امام معصوم دربار میں گیا نہیں, خطبہ دیا نہیں, فصیح و بلیغ خطبے کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لیا گیا نہیں. بھئی بتا دیا کہ تمہارے دادا کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کہ حکومتیں تو ہماری ٹھوکروں میں ہے, آل محمد کا اصل کام پرچم توحید کو بلند کرنا ہے. اب جو ہے یہ خطبہ دیا گیا ہے, خطبے کا زور ہے, دربار میں اثر ہے کہ اب خود یزید کو اس خطبے کے زور کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اللہ رے نگاہ سید سجاد, ابھی وہ اذان ہوئی نہیں تھی اور آپ نے بازار میں بتا دیا جب اذان ہوگی تو پتہ چلے گا. بتا دیا طلحہ اور بنی امیہ کی نسلیں ہمارے مقصد کو کیا جانے, ہمارے مقصد کو کیا سمجھیں. تم ہمیں قیدی بنا سکتے ہو لیکن ہماری فکر کو قید نہیں کر سکتے. بات تو جب ہے کہ ہم نے دربار میں پہنچ کر کے تمہاری زبان سے وہی نام بلند کروا دیا جس نام کو ہٹانے کے لیے تمہاری نسلیں گزر گئی. توجہ کیجئے گا, ایک مرتبہ مؤذن نے خطبے کو روکنے کے لیے حکم یزید پر کہا اللہ اکبر, سارے خطبے کو ہٹا دیجئے.
جائیے کتابوں سے خالی ان لفظوں کو ڈھونڈ لیجئے کہ سوائے آل محمد کے کیا ایسے موقع پر نظریہ توحید کے لیے ایسی لفظیں کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ کبریائی کے لائق تو وہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، توحید پر بڑے بڑے خطبے ایک طرف، اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں سید سجاد کی زبان پر آنے والا یہ لفظ ایک طرف۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کون سمجھے گا آل محمد کی عظمت کو؟ کون سمجھے گا آل محمد کی فضیلت کو؟ کہاں ہے اللہ کی ضربے مارنے والے اور ذکر فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرنے والے؟ ذرا آؤ دیکھو، کیا ہے کوئی جو اس طرح سے نظریہ توحید پہ گفتگو کرے؟ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کہا میرے بدن کا رویا رویا اس کی الوہیت کا گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بہت کچھ باتیں ہو سکتی ہیں نظریہ توحید کے حوالے سے، لیکن ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر بلندی سے سید سجاد نے کہا مؤذن رک جا، ٹھہر جا۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ سید سجاد رکے، نہیں، بے وقت کی اذان کو سید سجاد نے روکا، رک جا، اس لیے کہ اگر امام اذان پر رکتے تو لا الہ الا اللہ تک چپ رہتے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن کو چپ کرا کے بتا دیا کہ بے وقت کی اذان کے لیے نہیں، اس جملے کے لیے رکا تھا۔ اب بڑے دربار میں جو یزید کا اپنا دربار تھا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام للکار کر کہتا ہے جسے دنیا مریض سمجھ رہی تھی، اب وہ شجاعت کا ایسا اعلان کر رہا ہے۔ میں کہا کہ توجہ فرمائیے گا، میں خود لطف لے رہا ہوں عزیزان محترم۔ کہا کہ یزید تو بتا کہ یہ نام جس کا اذان میں لیا گیا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ آپ نے، وہ تو کہہ رہا تھا یہ خارجی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دین بیزار ہیں، دین سے باہر ہیں، لیکن اب نام لے کر پوچھ رہے ہیں امام بتا بتا تو بتا، ہے کوئی علی کے پوتے کے علاوہ جو برسر دربار یزید کو اس طرح سے ذلیل کرے؟ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے، بس وہیں سے میں رب دے دوں گا کہ آج یزید گڈا ہو گیا ہے، آج جو چاہتا ہے یزید کو چار باتیں سنا دیتا ہے، لیکن آج 1400 برس کے بعد یزید پہ لعنت کرنا اور ہے، اور خود دربار یزید پہ جا کر یزید کو ذلیل کرنا اور ہے۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ عزیزان محترم، یہ ہے حسین کی فتح کا اعلان جو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کر رہا ہے۔ یہ بتا یہ کس کے جد کا نام ہے؟ اور فیصلہ بھی خود سنا ہے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے جد ہے تو تو جھوٹا ہے۔ جو خود دربار یزید میں یزید کو جھوٹا کہتے وہ ہے حسین کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا رکیہ بیان کیا، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو ذرا اتنا تو بتا دے کہ جن کا نام اذان میں لیتا ہے ان کی ذریت کو، ان کے خاندان کو دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ ہاں آپ نے دن بھر اس منظر کو تازہ کیا، کتنا چلے آپ، عجب روح سے مصائب ہو رہے ہیں، کتنا چلے آپ۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا جلوس میں درمیان میں شربت کا بھی انتظام تھا، پانی کا بھی انتظام تھا، لیکن اللہ اکبر، چوتھا امام میری نظریں، میری نگاہیں یہ مصائب نہ پڑھتی جو میں نے پڑھے۔ ایسے تو پوری زندگی مصیبت میں گزری، لیکن ہمارا اور آپ کا امام کہتا ہے یہ سخت مصائب میں پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے
کہ مجمع کو بتائیں کہ ظالموں نے ننگی اونٹ کی پشت پر، یہ تصور نہیں ہے، خیال نہیں ہے، سنیں گے آپ، ہاتھ کو گردن سے باندھا اور پیروں کو اونٹ کی پشت سے، آسان ہے؟ مقتل سے گزرنے والا امام، جزاکم ربکم، ہاں عزادارو امام پہنچے ہیں دربار، پہنچنے سے پہلے کہتے ہیں 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی، 7 تو میں بیان نہ کر پاؤں گا اس لیے کہ 2 جملے ذکر شہادت کے بھی کرنے، لیکن اور امام بھی زہر سے شہید ہوئے، لیکن سید سجاد تو مسلسل شہید ہوتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا قافلہ آیا ہے تو لوگ ننگی تلواریں لے کر کے، نیزوں کے ساتھ، اور کوئی تلوار چبو کر گزر جاتا، کوئی نیزہ چبو کر گزر جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں ہمت نہیں ہے، لیکن سن لیجیے عزادارو، کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا تھا، لیکن اسی پر اکتفا نہیں تھی، ہمارے ساتھ سروں کو رکھا گیا تھا اور سروں سے مسلسل بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی میں وہ لفظیں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، بہرحال آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آج 1400 برس کے بعد ہمیں وہ الفاظ دہرانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بیٹا کیسے دیکھے، بھتیجا کیسے دیکھے، بھائی کیسے دیکھے۔ اس روایت میں تفصیل بھی ہے کہ عباس و حسین کے سر تو زینب و ام کلثوم کے پاس تھے، جزاکم ربکم، اور پھر علی اکبر اور قاسم کا سر جناب سکینہ کے پاس تھا۔ کہ اسی طرح سے مجھے پورے دن گھمایا گیا ہے اور پھر ہمیں ماں بہنوں کے ساتھ بیردا، جزاکم ربکم۔ تو ایسے منظر دیکھ کر آنے والا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، اب اس کے لیے مجلس کیسے ہوتی تھی؟ کوئی چھوٹا بچہ دیکھتے تھے تو آپ کو کربلا کے بچے یاد آ جاتے تھے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو آگے بڑھ کر کہتے تھے اے بھائی تو نے جانور کو پانی پلا لیا نا؟ وہ کہتا تھا نہیں، جب تک جانور 3 مرتبہ پانی پر سے منہ نہیں ہٹا لیتا ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ ہمارا اور آپ کا امام کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا بابا، جزاکم ربکم۔ ہاں دادارو، تصور شرط ہے، پتا ہے نا آپ کو کہ تقریباً 40 برس آپ کا یہ امام زندہ رہا۔ بی بی زینب نے بڑا سہارا دیا سجاد کو، بی بی سکینہ نے پیروں کے کانٹے نکالے، بی بی رباب ماں بن کر تسلی دیتی رہی، لیکن سنو گے عزادارو 5-7 سال میں قبر سکینہ بنائے تو سجاد، پھوپھی کو دفن کریں تو سجاد، اماں کو سپرد خاک کریں تو سجاد، یعنی یہ ساری خواتین جو سجاد کو تسلی دیتی تھی، جو سجاد کو دلاسا دیتی تھی، وہ سب دھیرے دھیرے سب چلی گئی، لیکن سنو گے آپ کا یہ امام 1-2 برس نہیں، تقریباً 40 برس اپنے بابا کی مظلومی، جزاکم ربکم۔ ہاں دادارو، بہرحال اپنے بابا کو روتے روتے آپ کا یہ چوتھا امام، یہ 25ویں رجب کی جب تاریخ آئی ہے تو ولید کے حکم سے یا ولید ہی نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو زہر دیا ہے، زہر کا اثر ہوا ہے اور ہمارا اور آپ کا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ یقیناً تابوت آئے لیکن روایت کے جملے سنو گے، امام باقر نے جب غسل کے لیے
مجمع رسول زادیاں بے ودا ماتم سجاد واہ حسینان واہ